بہت لوگ جانتے ہوں کہ دلائل الخیرات شریف، یہ کتاب کے مصنف سلیمان جزری ارشاد فرماتے ہیں، اس کتاب کے لکھنے کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں روانہ ہوا، ہمارا سفر شروع ہوا، جنگلات کا راستہ شروع ہوا، جنگلات کا راستہ جیسے ہی شروع ہوا تو نماز ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا، نماز ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا، میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو مجھے ایک جھوپڑی نظر آئی جس کے سامنے کنواں تھا، میں کنویں کے سامنے گیا، دیکھتا ہوں کہ کنویں میں پانی موجود ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہیں ہے، پہلے کا زمانہ تھا، اب کا زمانہ نہیں کہ اب ہم گئے سوئچ چالو کیے پانی آ گیا، آج تو ہمارے لیے اتنی فیسلٹی ہے اور ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، اور پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ جنگل میں سفر میں ہوا کرتے تھے پھر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، اب وہ پانی کی تلاش میں پانی جب ان کو کنواں نظر آیا، کنواں میں دیکھے تو کنویں میں پانی موجود تھا، رسی اور ڈول نہیں تھا، تو پریشانی بڑھ گئی کہ پانی تو ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں، اب کیا کرو؟ تو اس گھر سے اس جھوپڑی سے ننھی سی بچی یہ معذورہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، وہ آئی اور عرض گزار ہوئی کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں سلیمان جزری ہوں۔ وہ بچی حیرت میں آ کر کہا آپ وہی سلیمان جزری ہیں جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں وہی ہوں۔ تو اس بچی نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، مجھے وضو کرنا ہے لیکن یہاں پہ رسی اور ڈول نہیں ہے، کنویں میں پانی ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے۔ تو بچی مسکراتے ہوئے کہی کہ بس اتنی سی بات۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ میری پریشانی میں اضافہ نہ کرو، اس کا کوئی حل ہے تو بتاؤ۔ تو اس بچی نے کیا کیا؟ اپنے تھوک کو لے کر اس کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں اس کا تھوک گرنا تھا، خدا کی شان دیکھے پانی اوپر آ گیا، آپ نے وضو کیا، ظہر کا وقت ختم ہونے والا تھا، ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے اس بچے سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تھوک میں اتنی کرامت رکھی، کون سا ایسا وظیفہ یا کون سا ایسا عمل کرتی ہے؟ تو ابھی نابالغہ ہے، نہ تجھ پر نماز فرض ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تجھے کوئی اسلام کے ارکان فرض ہے، لیکن تو کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے تیرے تھوک میں اللہ نے یہ کرامت رکھی؟ تو اس بچی نے مسکراتے ہوئے کہا بس ایک عمل ایسا ہے جسے میں کرتی ہوں جس کی بدولت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تھوک میں یہ تعدیر رکھی کہ میں اگر کنویں میں تھوک دوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا ہے۔ تو سلیمان جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پڑھتی ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور پر درود پڑھتی ہوں، میرے درود پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح مقبول کر لیا کہ میں اگر کنویں میں تھوک ڈال دیا کروں تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا۔ تو انہوں نے حیرت زدہ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اب میرا ایک ہی عزم ہے کہ میں تمام کتابوں کا مطالعہ کروں، بخاری شریف کو پڑھوں، مسلم شریف کو پڑھوں، تمام کتابوں کو پڑھوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جہاں جہاں بھی تعریف کے کلمات ہوں، درود شریف ہوں، سب کو میں جمع کر ایک کتاب لکھوں گا، اس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ وہ کتاب لکھی گئی تو دیکھا آپ نے کہ درود پڑھنے کی بدولت اس بچی کے تھوک میں یہ کرامت رکھتی ہے۔ آج دیکھیں کہ ہم جو پریشان ہیں، اگر ہمیں پریشانی سے نجات حاصل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب لو لگا کر حضور پر درود پڑھیں۔ درود آپ پڑھیں گے تو آپ کے دونوں جہاں سنورتے ہوئے نظر آئے گی۔ درود میں اتنی مٹھاس ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے مکھی سے پوچھا، اے مکھی یہ شہد کیا چیز ہے؟ تو اس مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دن بھر باغات میں گھومتے ہیں، پھولوں کا رس چوستے ہیں، اس رس کو اپنے چھتر پر جا کر اگل دیتے ہیں، یہی شہد ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مکھی پھول کا رس تو پھیکا ہوتا ہے لیکن یہ شہد میں مٹھاس کیسی؟ پھول کا رس پھیکا ہوتا ہے، یہ شہد میں مٹھاس کیسی؟ تو اس مکھی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں اپنے چھتے سے
اپنے چھتے سے پھول کے باغات تک جاتی ہوں تو آپ پر درود پڑھتے جاتی ہوں، آپ پر درود پڑھتے جاتی ہوں، پھر جب پھول کے باغات سے چھتے کی طرف آتی ہوں تو آپ پر درود پڑھتے واپس آتی ہوں۔ یہ آنا جانا آپ پر درود پڑھنے کی بدولت اللہ نے میرے شہد میں یہ شیریں رکھی، میرے شہد میں مٹھاس رہتی۔ آپ دیکھیں کہ ایک مکھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے تو اس کا شہد میٹھا ہو جائے، اگر ہم حضور علیہ السلام پر درود پڑھے تو ہماری زندگی میں کیوں مٹھاس نہیں آ جائے گی؟ بے شک ضرور ہمارے زندگی میں مٹھاس آ جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پڑھے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا سیگا بھی بتاتا چلوں جس کے پڑھنے کے فوائد سن کر آپ کا دل مچل جائے گا۔ ایک چھوٹا سا سیگا درود شریف کا جس کے پڑھنے کے فوائد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر 70 رحمتیں نازل ہوگی۔ کتنی رحمتیں؟ 70 رحمتیں نازل ہوگی۔ وہ درود پاک یوں ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، بس اتنا سا درود ہے، فائدے کتنے؟ 70 رحمتیں اللہ کے نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس کو اپنے عمل میں، اپنی روٹین میں شامل کرنے